الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان صدق اللہ العظیم۔ میرے دیوانہ جملہ احترام بزرگوں اور دوستوں، نوجوان ساتھیوں اور پردہ نشین ماں اور بہنوں، ناظم جلسہ نے چونکہ ہدایت جاری کی کہ 10 منٹ کے اندر ہی اپنی نشست پر ہمیں بحال ہونا ہے، اس لیے میں بھی بہت ہی اختصار کے ساتھ گفتگو کرنے کی کوشش کروں گا۔ آج ابھی میں نے آپ حضرات کے سامنے ایک ایسی عظیم سورت کی تلاوت سے اپنی بات کا آغاز کیا ہے جس سورت کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کریم کا بولہا قرار دیا ہے، اور اللہ رب العزت نے اس سورت کا آغاز اپنی ایک صفت لفظ رحمان سے کی ہے، اور آپ کے جلسے کی ہیڈ لائن بھی ہے تعلیمی بیداری، یعنی شکشا کو بحال کیا جائے، شکشا جاگرکتا ابھیان چھوڑنا چاہیے۔ میرے بزرگوں اور دینی بھائیوں، اللہ رب العزت نے اپنے پاک کلام میں ارشاد فرمایا الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان۔ اللہ تعالیٰ خود کہہ رہا ہے رحمان نے قرآن سکھایا پھر انسان کو پیدا کیا۔ یہ عقل سے پرے بات ہے، پہلے سکھایا پھر پیدا کیا، جبکہ ہمارے یہاں کا نظام یہ ہے کہ پہلے انسان پیدا ہوتا ہے، بودو باش والا ہوتا ہے، عقل سوجھ بوجھ والا ہوتا ہے، ہوش مند ہوتا ہے، تب جا کر کے اسے کسی اسکول میں، مدرسے میں، یونیورسٹی میں، کالج میں، مکتب میں، مسجد میں کسی معلم کے پاس سونپا جاتا ہے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی بابرکت کتاب کے اندر، لا عیب کتاب کے اندر، لا عیب ذات کا ارشاد ہے کہ پہلے ہم نے انسان کو قرآنی تعلیم دی پھر اس کی تخلیق کی۔ یہ بات ذہن سے اور عقل سے ماورا ہے۔ میرے بزرگوں اور دینی بھائیوں، اللہ کا کلام بھی سچ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بات بھی سچ ہے، اللہ کا قرآن بھی سچ ہے، بس ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس طرح کی بات کیوں ارشاد فرمائی۔ میرے بزرگوں اور دینی بھائیوں، تعلیم کی اہمیت کو، تعلیم کی وقت کو، تعلیم کی عظمت کو، علم کے مقام و مراتب کو بلند بالا ہونے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے تخلیق انسان کا ذکر بعد میں کیا اور تعلیم انسان کا ذکر پہلے فرمایا۔ پہلے کہا رحمان نے قرآن سکھایا، خلق الانسان، انسان کو پیدا کیا، وعلمہ البیان، اور انسان کو بولنا سکھایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ دراصل یہ تعلیم کی اہمیت پر ہم سبوں کا دھیان دلانا چاہ رہے ہیں کہ انسان اسی وقت انسان ہو سکتا ہے جب اس کی زندگی کے اندر تعلیم ہوگی، جب اس کی زندگی کے اندر علم ہوگا، جب اس کی زندگی کے اندر جانکاری معلومات ہوں گی، تبھی جا کر کے انسان جو ہے کسی چیز کے اندر تفریق کر پائے گا۔ بغیر علم کے اگر انسان کو خوشبو اور بدبو کا علم نہ ہو تو انسان بدبودار چیز کو بھی منہ سے لگانے تک آ جائے گا۔ اگر انسان کے پاس انسان کو اچھی اور بری چیز میں تمیز کرنے کا ڈھنگ سلیقہ شعور نہ ہو، طریقہ نہ ہو، تو انسان تمام چیزوں کو خلط ملط کر دے گا اور انسان اپنا نام پاگلوں کی لسٹ میں شامل کروا لے گا۔ میرے بزرگوں اور میری بھائیوں، آج خصوصی طور پر ہمارے کانوں سے اور ہماری آنکھوں کے سامنے سے ایسے مناظر سنائی دیتے ہیں اور دکھائی دیتے ہیں جو ناقابل بیان ہے۔ وہ یہ ہے کہ غیر قوم ہم پر حملہ آور نہیں بلکہ ہر اعتبار سے حاوی ہیں، ہم ہر اعتبار سے پسماندگی کے شکار ہو چکے ہیں، ہر اعتبار سے ہم اپائج ہو چکے ہیں، لنگ ہو چکے ہیں، ہمارے سینے کے اندر سے ایمانی طاقت کا تافور ہو چکا ہے، ہمارے دل کے اندر سے ایمانی جذبات مٹ چکے ہیں، ہمارے سینے کے اندر سے قرآنی اور نورانی علم جو ہے رخصت ہو چکا ہے۔ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہم سبوں نے تعلیم کی اہمیت کو اپنے دل کے اندر جگہ نہیں دی۔ آج بزرگوں دل پر ہاتھ رکھنا، ایک امام کی تنخواہ کتنی ہوتی ہے بتائیں؟ ایک ناچنے والے کی ایک دن کی کمائی سے بھی پورے مہینے کی تنخواہ کم ہوتی ہے۔ کیوں؟ ایک مدرس کی تنخواہ کتنی ہوتی ہے؟ کیا ایک مدرس کی تنخواہ اگر 10,000 کی ہے تو آپ کا بیٹا اگر ہے تو 10,000 میں بیوی بچے کے خرچے سمیت علاج و معالجہ کا بوجھ اٹھا سکتا ہے؟ آپ کا جواب ہوگا ہرگز نہیں۔ آپ کے بیٹے کی انکم اگر مولوی کی انکم کے برابر ہے تو آپ اسے اس لائن سے دور کر دیتے ہیں، جبکہ یہ نہیں ہونا چاہیے۔ آج ہمارے
سامنے سینکڑوں نہیں ہزاروں حفاظ ایسے ہیں جو تنخواہ کی قلت کے باعث اپنی لائن کو چینج کر چکے ہیں۔ اللہ نے ان کے سینے کے اندر قرآن کے نور کو بھرا تھا، وہ ایک بیٹھک میں سورہ فاتحہ سے لے کے والناس تک سنانے کی طاقت رکھنے والے تھے، لیکن آج کہیں کرنی چلا رہے ہیں، کہیں سٹی رکشہ چلا رہے ہیں، کہیں آٹو چلا رہے ہیں، کہیں موبائل کی ریپیئرنگ کر رہے ہیں، کہیں بھاڑے پر ٹھیلے اور گاڑیاں چلا رہے ہیں۔ اس کے ذمہ دار کون ہے؟